السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہفتہ ہیکل پہلی بار ہندی میں وظیفے اور اس کے فضائل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظیفوں کے فضائل۔ وظیفہ ہفتہ ہیکل میں دراصل قرآن پاک کی صورتوں کو 7 علیحدہ جزوں میں ترتیب دیا گیا ہے۔ ہیکل دراصل ایسی قلعہ بندی کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے انسان ہر لحاظ سے بیرونی حملوں اور آفات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی یہ 7 ہیکل ہیں جن کے ورد سے پڑھنے والا ہمیشہ اللہ کی پناہ میں رہتا ہے اور اس کی ہر طرف سے حفاظت ہوتی ہے۔ لہذا ان ہیکل کے بے پناہ فیوز و برکات ہیں جو اس طرح سے ہیں۔ ہفتہ ہیکل کو روزانہ پڑھنے والے کے گھر میں اور روزی میں خیر و برکت پیدا ہوتی ہے۔ اگر کوئی مالی پریشانی ہو تو ہفتہ ہیکل کو کثرت کے ساتھ پڑھنے سے اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی مقروض ہو تو اسے روزانہ 41 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا دے، انشاءاللہ تعالی اس کا قرضہ اترنے کا کوئی ذریعہ بن جائے گا۔ ہفتہ ہیکل خاص طور پر آصف، جنات اور ہر قسم کی بیرونی دباؤں سے محفوظ رہنے کے لیے بہت ہی مؤثر ہے۔ اس لیے اگر کسی مقام پر یا جگہ پر آصف یا جنات کا اثر ہو تو ہفتہ ہیکل کو روزانہ اس مقام پر 111 مرتبہ 40 دن تک پڑھے، انشاءاللہ آصف اور جنات کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ان ہیکل کو روزانہ 1 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس کا اہل و عیال آصف اور جنات سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گا۔ ہفتہ ہیکل کی روزانہ 7 مرتبہ کی تلاوت دوزخ سے نجات کا ذریعہ بنے گی، اور اگر کوئی ان ہیکل کو روزانہ 7 مرتبہ پڑھ کر اللہ کے حضور میں اپنے فوت شدہ عزیز و اقارب و والدین کی بخشش کے لیے دعا کرے تو اگر اللہ چاہے تو اس کے مرحوم عزیز و اقارب کو عالم برزخ سے عذاب سے نجات ملے گی۔ جو شخص اسے روزانہ پڑھتا رہے اس پر عالم سکرات کی تکلیف آسان ہو جاتی ہے۔ ہفتہ ہیکل کی آیت پاک کو پڑھنے سے اللہ کی قربت اور رضا حاصل ہوتی ہے۔ لہذا جو شخص نماز تہجد کے بعد اس ہفتہ ہیکل کو پڑھنے کا روزانہ معمول بنا لے تو اللہ تعالی اپنے فضل سے دین اور دنیا میں اس کا بیڑا پار کرے گا۔ اگر کوئی حاجت درپیش ہو تو بھی اللہ کے رحمت سے رفع ہوگی۔ یہاں پر ابھی ہفتہ ہیکل میں جو پہلی ہیکل ہے اس کو 7 بار چلایا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ نفس باللہ العلی العظیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من
أريد نفس بالله العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أريد نفس بالله العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أريد نفس بالله العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أريد نفس بالله العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أريد نفس بالله العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة
وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعيذ نفسي بالله العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. میں اپنی جان کو خدائے بزرگ اور بلند کی پناہ میں دیتا ہوں. اللہ نہیں کوئی معبود مگر وہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. نہیں پکڑتی اس کو اونگ اور نیند، واسطے اس کے ہے جو کچھ بیچ آسمانوں اور جو کچھ بیچ زمین کے ہیں. کون ہے وہ جو سفارش کر سکے نزدیک اس کے، مگر 7 حکم اس کے کہ جانتا ہے جو کچھ آگے ان کے ہے اور جو کچھ پیچھے ان کے ہے، اور نہیں گھیرتے ساتھ کسی چیز کے علم اس کے مگر وہ جو چاہے سما لیا ہے. کرسی اس کی نے آسمانوں کو اور زمین کو، اور نہیں تھکاتی اس کو نگہبانی ان دونوں کی، اور وہ ہے بلند مرتبہ والا. حدیث شریف میں ہے کہ یہ آیت قرآن مجید کی آیتوں میں بہت سی عظمت والی آیت ہے. حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابو منذر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ قرآن پاک کی جو آیتیں تمہیں یاد ہے ان میں کون سی آیت عظیم ہے؟ میں نے عرض کیا: آیت الکرسی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا: اے ابو منذر، تمہیں علم مبارک ہو. مستدرک کی ایک روایت میں ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک ایسی آیت ہے جو قرآن پاک کی تمام آیتوں کی سردار ہے. وہ آیت جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے. امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نور کا پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دونوں جہاں کے تاجور سلطان بحربر صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر فرماتے ہوئے سنا: جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوائے کوئی چیز نہیں روکتی، اور جو کوئی رات کو سوتے وقت اسے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے اس گھر کو اور آس پاس کے گھروں کو بھی محفوظ فرما دے گا.
آیت الکرسی کی 5 برکتیں جو اس طرح سے ہیں. جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کو حسب ذیل برکتیں نصیب ہوں گی. وہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا. وہ شیطان اور جن کی تمام شرارتوں سے محفوظ رہے گا. اگر محتاج ہوگا تو چند دنوں میں اس کی محتاجی اور غریبی دور ہو جائے گی. جو شخص صبح اور شام اور بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں تک پڑھا کرے گا وہ چوری، غرق، آبی یعنی پانی میں ڈوبنے سے اور جلنے سے محفوظ رہے گا. اگر سارے مکان میں کسی اونچی جگہ پر لکھ کر اس کا کتبہ آویزاں کر دیا جائے تو انشاءاللہ اس گھر میں کبھی فاقہ نہ ہوگا بلکہ روزی میں برکت اور اضافہ ہوگا اور اس مکان میں کبھی چور نہ آ سکے گا. حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کی چوٹی یعنی سب سے اونچا حصہ سورہ بقرہ ہے. اس کی ہر آیت کے ساتھ 80 فرشتے اترتے ہیں اور آیت الکرسی عرش کے نیچے سے نکالی گئی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے خاص خزانے سے نازل ہوئی ہے. اس ہفتہ ہیکل کی پہلی ہیکل میں یہ آیت الکرسی کا ذکر ہے. تو اس پہلی ہیکل کو روزانہ 7 مرتبہ تلاوت کریں یا پھر اگر کوئی مشکل درپیش ہو تو اس کو سنیں کیونکہ پڑھنے سے بھی زیادہ سننا افضل ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی تمہیں اور مجھے بھی اس ہفتہ ہیکل کی جو پہلی ہیکل ہے اس کو روزانہ 7 بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے، اس دنیا میں بھی، اس برزخ میں بھی اور اس آخرت میں بھی. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.